قاف مکیہ ہے، 45 آیات اور 3 رکوع ہے۔ یہ سورت گزشتہ متعلق تھی امور معاشرت سے متعلق، تو یہ سورت امور قیامت سے متعلق ہے کہ معاشرہ اس لیے درست ہونا چاہیے تاکہ قیامت کی تیاری ہو سکے۔ سورت قاف نزول میں 34 ہے اور ترتیب میں 50 ہے، وقوع قیامت کے بیان پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف بعض کہتے ہیں قہ، یعنی قہ من السیئات والامور الموبقات، بچ گناہوں سے اور ہلاک کرنے والے اعمال سے، جو گزشتہ صورت میں بیان ہے۔ کہ لأن الساعة تقوم، کہ لأن القیامت تقوم، قاف قیام قیامت سے، قاف قاف لأن القیامت تقوم، تو قیام میں بھی قاف ہے اور تقوم میں بھی قاف ہے، تو کہ قاف قو، کہ قیاقو۔ قاف والقرآن المجید، قسم قرآن بزرگ کی، عظمتوں والی کتاب۔ بل عجبوا، بلکہ یہ تعجب کرتے، ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ان کے ہاں ڈرانے والا ان میں۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہنے لگے کافر لوگ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹی، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹ آنا بہت مشکل ہے۔ توبہ توبہ، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو گٹاتی ہے زمین ان میں، یا تو یہ کہ ان کے ملک فتح ہو رہے ہیں، اسلام آ رہا ہے، اور یا یہ کہ زمین گٹا رہی ہے، انہیں لوگ مر رہے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے ہاں ایک دیوان ہے یاد رکھنے والا، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، ایک تحریر ہے ضبط کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ تکذیب کی انہوں نے حق کی جبکہ وہ آیا ان کے پاس۔ فہم فی امر مریج، بس یہ ایک معاملے میں ہے شک شبے والے۔ ماراجا کے معنی چڑھنا، ماراجا البحر ہے، ماراجا یمرجو کے معنی بغاوت کرنا۔ یہ ایک ایسے شک میں معاملے میں پڑ گئے جو بہت جنجال کا ہے، جو بہت بغاوت پیدا کرنے والا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، آیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کو اوپر ان کے، کیف بنیناها، کیسے بنایا ہم نے، وزیناها، اور خوبصورت کیا، وما لها من فروج، ہے ہی نہیں اس میں کوئی دھراڑ، کوئی چید نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی سوراخ و شگاف نہیں۔ خدایا تیری قدرت بڑی کامل ہے۔ یہ دیکھو کتنا شاندار مینار گنبد بنا، 50 سوراخ پڑے ہوئے، ادھر سے سورج ادھر سے بادل، کتنی بڑی بڑی چھتیں اور عمارتیں ہیں، کچھ زمانے بعد ختم۔ خدا کی بنائی ہوئی چھت تو دیکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوراخ تو ہوں گے لیکن ہم کو نظر نہیں آتے، یہ عجیب لوگ ہیں۔ ایک مفسر نے لکھا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ آسمان کی سلامتی ہزاروں سال گزرنے کے بعد دلیل ہے کہ وہ درست ہے، سوراخ نہیں ہے۔ سوراخ تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، ڈال دیا اس کے اوپر پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اگا دیے اس میں اناج بارونق، ہر قسم کے اناج۔ تبصرةً، یہ سوچنے کی چیز ہے، وذکرى، یاد دہانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ چاہتا ہو۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اتارتے ہم آسمان سے پانی برکت والا، پاک صاف۔ بارش کا پانی مبارک ہے، اگر اس کو زمین تک پہنچنے سے پہلے جمع کر کے پیا جائے خاص ارادے اور دعا سے تو بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پس ہم اگاتے اس سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج کٹنے والے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور کے درخت لامبے لامبے۔
لمبا نہیں لامبا، داڑھی نہیں داڑھی، داڑھی ہندوستانی اس داڑھی رکھی اس نے، یہ تو ابھی شارٹیج ہو گیا، دڑی 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 دڑی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور لامبے لامبے، لہا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اس کے خوشے ہیں تہ درتے، کھجور پر کھجور، کھجور پر کھجور، تہ درتے۔ اور بعض کہتے ہیں نزید بمانے نزیج کے، نزید زواد یا دال بمانے نزید، نزجہ کے معنی پکنا، یعنی اس کے خوشے پکے ہوئے ہیں، تیار۔ کھجور فصل جب پک جاتی ہے تو خوبصورت بہت ہو جاتی ہے، کھانے کے لیے تیار ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے علمہ بالعربی غیر نازج، نفحۃ الانبر دیکھو، علمہ بالعربی غیر نازج، عربیت کچی دی، کچی عربی ابن تیمیہ۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْحَافِظَيْنِ أي ابن تیمیہ وابن حجر لَيْسَا بِحَاذِقَيْنِ فِي الْفَلْسَفَةِ قَالَهُ انور۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ ابن تیمیہ اور ابن حجر محدث بڑے ہیں، منطق نہیں جانتے۔ مولانا انور شاہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْحَافِظَيْنِ أي ابن تیمیہ وابن حجر لَيْسَا بِحَاذِقَيْنِ فِي الْفَلْسَفَةِ۔ ابن تیمیہ یقول ولا يسمع کلام الغیر، ابن تیمیہ خود بولتا ہے کسی کی سنتا نہیں۔ وابن تیمیہ احیانا یاتی بالدرر والعواقیر واحیانا یاتی بالاحجار والاشجار، ابن تیمیہ کبھی موتیاں پروتا ہے، کبھی پتھر برساتا ہے۔ شاہ صاحب کے تبصرے عجیب ہے۔ امام راضی کے بارے میں لکھتے ہیں یورد یقظانا ویجیب عنہ مناما، سوال کرتا ہے تیز اور جواب دیتا ہے سو جاتا ہے۔ حتی قیل انہ دلیل من المعترضین، لوگوں نے کہا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا ایجنٹ ہے، وہ لوگوں کو اعتراضات سکھاتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کے 3 حصے، ایک ایک کے 18 ہے اعتراضات، جوابات 5 ذکر کر کے ختم، اور تم دے دو۔ حتی قال الماوردی لو راج فی الدنیا ھذا التفسیر لیفنی الدین لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے تفسیر ماوردی کا مقدمہ، اب ان کاموں میں لگ جائیں گے۔ یہ علماء کے کام کی باتیں ہیں، وہ افراد اور رجال جاننا چاہتے ہیں، عوام تو صرف سنے اور کانوں سے سنے اور دوسرے کان سے نکالے اسے۔ حضرت فرماتے حافظ ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم ہے، مولانا انور شاہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کے علم کو دیکھنے لگوں پگڑی گر جائے گی سر سے۔ رات کو میں اس گنبد کو دیکھ رہا تھا، پگڑی گر گئی۔ ابن تیمیہ کا علم ہے، لیکن فرمایا کہ مسئلہ زیارت النبی اور استواء علی العرش میں اگر آنا چاہے درسگاہ میں گھسنے نہیں دوں گا، آل نہیں ہے کہ بیٹھ سکے، اس مسئلے میں بہت خطا پر ہے۔ طالب علموں کو کم از کم فیض الباری یاد کرنا چاہیے، بالکل یاد، حفظ یاد ہونا چاہیے، اور رہنے دیں فتح الباری، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اپنی چیز تو پکڑو نا۔ 2 کتابیں اگر طلباء یاد کر لے، معارف السنن اور فیض الباری، اور فقہ میں فتح القدیر، تو انشاءاللہ تعالی پورے اسلام کا احاطہ ہو جائے، غلطی بالکل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔